بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ایڈوکیٹ سعید یزدان بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل لیگل انالیسس۔ آج ہمارا موضوع ہے فریمنگ آف چارج۔ جی تو سر ہمیں بتائیں کہ ٹرائل میں جو ریڑھ کی ہڈی جسے سمجھا جاتا ہے اسے فرد جرم بولا جاتا ہے، تو آج ہم جانیں گے فرد جرم سے کیا مراد ہے اور قانون جو فوجداری قانون ہے اس کی کون سی دفعات پر فرد جرم عائد کی جاتی ہے۔ جی تو سر ہم اس کی تفصیلات سے آگاہ فرمائیں۔ دیکھیں، فرد جرم میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو کرمنل لا ہے اس میں فرد جرم کی جو اہمیت ہے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ فرد جرم میں تھوڑا سا آپ کو کرمنل ٹرائل کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ آپ کو سمجھا دیتا ہوں تاکہ پھر ہم فرد جرم کو ڈیٹیل سے اس کے اوپر بات کر سکیں۔ ہمارا جو کرمنل ٹرائل ہے سب سے پہلے ایف آئی آر درج ہوتی ہے، ایف آئی آر درج ہونے کے بعد انویسٹیگیشن ہوتی ہے۔ انویسٹیگیشن میں 161 سی آر پی سی کے تحت، 154 سی آر پی سی کے تحت ایف آئی آر درج ہوتی ہے، 157 کے تحت، 156 کے تحت انویسٹیگیشن ہوتی ہے، 161 سی آر پی سی کے تحت جو گواہان ہیں مدعی کے ان کے بیانات قلم بند ہوتے ہیں، اور جب انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو 173 کی رپورٹ جس کو ہم چلان کہتے ہیں، جس کو ہم کمپلیٹ پولیس رپورٹ کہتے ہیں، وہ عدالت میں سبمٹ کروائی جاتی ہے۔ جب عدالت میں پولیس رپورٹ سبمٹ کروائی جاتی ہے تو عدالت نے 7 دن کے اندر اندر چلان کی اور جو ڈاکومنٹس چلان کے ساتھ ہوتے ہیں ان کی کاپیز فری آف کاسٹ ملزم کو فراہم کرنی ہوتی ہیں۔ جیسے ہم رانا ثناءاللہ کے کیس میں ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے بیانات قلم بند ہوئے ہیں لیکن ان کی جو کاپیز ہیں وہ پرووائڈ نہیں کی گئی، اور اس کے لیے انہوں نے درخواست بھی دی تھی جو عدالت نے منظور کی تھی۔ تو اب یہ چلان کے بعد کی کارروائی ہوتی ہے اور اس کے بعد عدالت نے چارج فریم کرنا ہوتا ہے، فرد جرم عائد کرنا ہوتا ہے۔ اور ہم سنتے تھے جب ہم نے لا نہیں کیا تھا تو جو عام پبلک ہے جو کیسز کو یا میٹرز کو جانتی ہے تو ہم سنا کرتے تھے کہ جب تک فرد جرم عائد نہ ہو تو وہ ملزم ہوگا، جب فرد جرم عائد ہو جائے گی تو وہ مجرم بن جائے گا۔ تو یہ کنسیپٹ تھا، خیر یہ کنسیپٹ قانون کے مطابق نہیں ہے۔ مجرم وہ تب بنتا ہے جب کنوکشن ہو جاتی ہے، جب اس کو سزا ہو جاتی ہے، عدالت کی طرف سے فائنل اس کے خلاف فیصلہ آ جاتا ہے، اس سے پہلے وہ ملزم ہی ڈکلیئر ہوتا ہے اور عدالت میں بھی اس کی جو ٹرم استعمال کی جاتی ہے وہ ایکیوز کی جاتی ہے، ملزم کی جاتی ہے۔ اب فرد جرم کیا ہے؟ فرد جرم میں عدالت نے سب سے پہلے عدالت جو اس فرد جرم کا ایک چارج شیٹ ہوتی ہے، ایک فرد جرم کا جو ہے وہ ایک خاص طرح کا ایک جو اس کا ایک آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ڈرافٹ ہوتا ہے جس پر فرد جرم کی کارروائی تحریر ہوتی ہے، اور وہ ہر کیس میں ہر جج اس خاص طرح کے ڈرافٹ کو ہی فالو کرتا ہے۔ سب سے پہلے جو عدالت کا نیم ہے وہ آ جاتا ہے، اس کے بعد کیس کا ٹائٹل آ جاتا ہے، اس کے بعد آ جاتے ہیں اوفینسز۔ فرد جرم کے لیے ضروری ہے کہ فرد جرم میں سب سے پہلے لکھے جاتے ہیں کہ آپ کے خلاف کن کن اوفینسز کو چلان میں شامل کیا گیا ہے۔ اگر ایک ملزم ہے، وہ قتل کا ملزم ہے، تو اس کے خلاف 302 بھی لگے گا، فرد جرم پر لکھا جائے گا۔ اگر اس نے 4 لوگوں پر حملہ کیا ہے اور 3 لوگ بچ گئے ہیں، ایک کی ڈیتھ ہوئی ہے، تو 302 بھی لگے گا، 324 بھی لگے گا۔ جس حد تک کوئی زخمی ہوا ہے وہ ہرٹ کی جو دفعات ہیں وہ بھی لگیں گی۔ تو یہ اگر وہ 2 لوگ تھے جو کامن انٹینشن میں آئے گا، 2 سے زیادہ لوگ تھے کامن انٹینشن میں آئے گا، اگر وہ 5 یا 5 سے زیادہ تھے وہ پھر 149 میں چلا جائے گا کامن آبجیکٹ میں۔ تو یہ سارا کچھ لکھا ہوتا ہے۔ پھر عدالت نے جو چارج شیٹ ہے جب فرد جرم لگائی جاتی ہے تو اس کے اوپر ایک ایک جو سیکشن ہے، جو دفعہ ہے، یہ دفعہ کہتے ہیں جو پاکستان پینل کوڈ کے سیکشنز ہیں۔ اور ایک چیز یاد رکھیں کہ ہمیشہ پاکستان پینل کوڈ میں 2 طرح کے سیکشنز ہوتے ہیں، کسی بھی اوفینس کی ڈیفینیشن ہوتی ہے اور اس سے اگلا سیکشن اس کی سزا کا ہوتا ہے۔ ایف آئی آر پر یا جس کو ہم دفعہ کہتے ہیں وہ ہمیشہ وہ سیکشن لگتا ہے جو سزا کا سیکشن ہوتا ہے۔ جیسے 375 جو سیکشن ہے اس میں ریپ کو ڈیفائن کیا گیا ہے، لیکن جب ریپ کا کوئی کیس درج ہوتا ہے تو جو ریپ کی سزا ہے وہ 376 میں ہے، تو وہ ہمیشہ 376 لکھا جاتا ہے ایف آئی آر پہ بھی اور آگے فرد جرم اور کیس میں بھی۔ جیسے 302 ہم کہتے ہیں
جو مرڈر کی یا قتل کی جو ڈیفینیشن ہے وہ سیکشن 300 میں ہے، 300 میں ہے، لیکن 302 میں جو قتل عمد ہے، جو ولفلی اور انٹینشنلی جب کوئی مرڈر کرتا ہے کسی انسان کا، تو وہ 302 ہے، وہ ہے سزا، اور 300 سیکشن میں اس کی تعریف ہے، اس کی ڈیفینیشن ہے، تو ہمیشہ جو لکھا جاتا ہے وہ سزا والا سیکشن لکھا جاتا ہے۔ تو وہ عدالت چارج شیٹ پر لکھتی ہے کہ آپ کے خلاف یہ جرم ہے، اس کی یہ ڈیفینیشن ہے اور اس کی یہ سزا ہے، تاکہ جس ملزم کو کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے اس کو پتہ ہو کہ میرے خلاف ایلیگیشن کیا ہے، میرے خلاف کن کن سیکشنز کے تحت کیس ہوگا اور ان کی سزا کیا ہے۔ اس کے بعد جب یہ ساری جو سیکشن وائز عدالت لکھتی ہے تو اس کے بعد عدالت سوال کرتی ہے ملزم سے کہ کیا آپ اپنا جرم قبول کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا فرد جرم کی کارروائی میں جب ہم اکثر کورٹ کیسز کو دیکھتے ہیں یا آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں تو ایک ورڈ یوز ہوتا ہے کہ عدالت نے استفسار کیا کہ آپ کیا جرم قبول کرتے ہیں، تو وہ آگے کہتا ہے کہ ہم اکثر یہ میڈیا میں بھی آپ نے سنا ہوگا، کہا جاتا ہے کہ ملزم نے صحت جرم سے انکار کر دیا ہے۔ صحت جرم سے مراد یہ ہے کہ جو اس کی جو سچائی ہے، اس کے خلاف الزامات کی سچائی ہے، اس سے ملزم نے انکار کیا ہے، اور اگر ملزم فرد جرم عائد ہوتے ہوئے اپنا جرم قبول کر لے، پھر ڈائریکٹ ججمنٹ آئے گی، پھر ڈائریکٹ سزا ہوگی، اور وہ کنفیشن میں آئے گا، اور کنفیشن میں پھر آگے ٹرائل کی ضرورت نہیں ہوگی، ڈائریکٹ سزا ہوگی۔ اور اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں اپنا جرم قبول نہیں کرتا، تو کیونکہ اب کنٹرڈکشن آ گئی، پروسیکیوشن کہتی ہے، مدعی کہتا ہے کہ اس نے جرم کیا ہے، ملزم کہتا ہے میں نے جرم نہیں کیا۔ جہاں کنٹرڈکشن آ جائے ٹرائل ہمیشہ وہیں چلتا ہے، جہاں پہ ایڈمٹ کر لیا جائے وہاں پر ٹرائل نہیں چلتا۔ تو جیسے ہی وہ اپنے صحت جرم سے انکار کرتا ہے، اس کے بعد پھر عدالت اگلی تاریخ پر پروسیکیوشن کے گواہوں کو طلب کر لیتی ہے۔ اب جو فرد جرم ہے، اس میں 3 چیزیں ہیں جو آپ کو سمجھانا بہت ضروری ہے۔ ایک تو فرد جرم کی جب ججمنٹ لکھی جائے گی تو ججمنٹ میں چاہے وہ ایکیوٹل کی ہو، چاہے وہ کنوکشن کی ہو، چاہے وہ بریت کی ہو یا سزا کی ہو، اس میں فرد جرم میں لکھے گئے ایک ایک اوفینس کو ڈسکس کیا جاتا ہے کہ اس کے خلاف 4 اوفینس تھے۔ 302 میں اس کو سزائے موت دی جاتی ہے، 324 میں اس کو 10 سال سزا دی جاتی ہے، ہرٹ کا تھا کوئی 337 اے تھا، یا کوئی بھی 337 F1 تھا، F2 تھا، ہرٹ کا اگر کوئی ہے تو اس میں اس کو 2 سال سزا دی جاتی ہے، اور جو باقی کوئی اوفینس تھا اس کے تحت اس کو یہ سزا دی جاتی ہے۔ تو ہمیشہ سزا جو فرد جرم میں سیکشنز ہیں اس کے تحت ایک ایک سیکشن کو ڈسکس کر کے دیا جاتا ہے کہ اس کے خلاف یہ اوفینسز تھے، یہ دفعات لگے تھے فرد جرم میں، اور یہ اس کے خلاف جو کیس یہ اوفینس اس کے خلاف پروو ہوا ہے اور یہ نہیں ہوا، یہ سارا کچھ لکھا جاتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ اگر فرد جرم عائد ہو گیا اور آپ سمجھتے ہیں آپ نے یہ اوفینس کیا نہیں ہے اور آپ کے خلاف جو فرد جرم ہے وہ غلط عائد ہوا ہے، یا FIR کے جو کنٹینٹس ہیں وہ اس اوفینس کی ڈیفینیشن پر پورے نہیں اترتے اور وہ آپ کو اٹریکٹ نہیں کرتا، تو فرد جرم عائد ہونے کے بعد کسی بھی ٹرائل کی کسی بھی سٹیج پر آپ اس فرد جرم کی امینڈمنٹ کی درخواست دے سکتے ہیں، اور جب آپ امینڈمنٹ کی درخواست دیں گے اور اگر عدالت سمجھتی ہے کہ غلطی سے یا پروسیکیوشن کی کسی ایلیگیلٹی کی وجہ سے یا ایریگولیرٹی کی وجہ سے فرد جرم میں کوئی دفعہ غلط لکھی گئی ہے یا کوئی دفعہ بنتی نہیں تھی، کوئی سیکشن بنتا نہیں تھا اور وہ لکھا گیا ہے، تو عدالت اس کو امینڈ بھی کر سکتی ہے، پھر امینڈڈ چارج فریم ہوگا اور پھر کارروائی شروع ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر ایک ملزم ہے، اس نے 1 سال میں، جیسے کوئی ہیبیچول کرمنلز ہوتے ہیں، وہ کوئی چور ہے، اگر اس نے 1 سال میں اس کے خلاف 15 چوری کے پرچے ہیں، تو 1 سال میں اس نے جو ایک ہی نوعیت کے مختلف اوفینسز کیے ہوں گے ان کا چارج اکٹھے فریم ہوگا، وہ چارج ایک ہی فریم ہوگا اور اس میں وہ سارے کیسز کو اکٹھا دیکھا جائے گا۔ اور اگر ایک جو ہے وہ ایک اوفینس ہے، ایک اکرنس ہے اور اس میں 6 لوگ تھے، ایک نے ڈکیٹی کی، دوسرے نے مرڈر کیا، تیسرے نے گولی چلائی، کسی کو زخمی کیا، کسی کے خلاف اقدام قتل کا ہے، تو ایک اوفینس میں 6 لوگوں کو نامزد کیا گیا ہے۔ اب مرڈر تو ایک بندے نے کیا ہے نا، باقی تو لوگ تھے وہ کسی نہ کسی صورت میں انوالو تھے، تو فرد جرم میں ان جو ایک ہی اکرنس میں 1 سے زائد لوگ تھے، ان سارے لوگوں کے خلاف بھی فرد جرم ایک ہی اکٹھا ہی فائل کیا جائے گا۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں
جعلی بینک اکاؤنٹس کیسز ہیں تو آصف زرداری ہے، فریال تالپور ہے، اومنی گروپ والے ہیں، ان سارے لوگوں کے خلاف فرد جرم ایک عائد ہوا ہے۔ تو یہ اس کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ کہاں فرد جرم الگ الگ ہونا ہے اور کہاں فرد جرم اکٹھا ہونا ہے۔ تو یہ جو فرد جرم کا کنسیپٹ ہے، یہ جو فریمنگ آف چارج کا کنسیپٹ ہے، یہ ایک ایک سیکشن، یہ جو سیکشن 221 221 سے 240 سی آر پی سی کے تحت یہ 20 سیکشنز ہیں۔ ایک ایک سیکشن کے اوپر جو پورا دن بات کی جا سکتی ہے، بہت اہم ہمارے کرمنل لاء میں اس کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ تو انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ کے ساتھ اس کو ڈسکس کرتے رہیں گے۔ جی تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا موضوع، ہم کل نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔